نئے سال کا پہلا دن ہے اور پہلے ہی دن جسٹس منصور علی شاہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو یقیناً اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ 2025 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کم از کم وہ کہیں یا کبھی بھی نہیں ہوگا جو قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر قیادت 2024 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی آزادی چھینی گئی اور ایک عدالت لگائی گئی جس کا پورا کنٹرول ایگزیکٹو کے پاس ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2025 میں کیا بدلنے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ایک ڈیولپنگ سٹوری بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ 2025 میں وہ نہیں چلنے والا جو 2024 میں چلا ہے۔ اس حوالے سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اور ایک رپورٹ جو ہماری ٹیم نے تیار کی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اور کامنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین بھی لازمی لکھنی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس اب تک کے جو اقدامات ہیں، اور 2 ماہ اب تک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنے ہوئے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2.0 ہیں، یا پھر یہ کچھ مختلف اقدامات کریں گے، اور اس کے بیچ جسٹس منصور علی شاہ کا رول کیا رہے گا۔ تو بات کریں تو 2 ماہ کے قلیل عرصے میں آئینی بینچ کی تشکیل، سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس کے ججز کی تعیناتی کے رولز کی منظوری، اس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ کے بار بار لیٹرز لکھنے کا کردار ہے، اور عدالتی اصلاحات اور جیل اصلاحات پر کام کا آغاز سامنے آیا ہے۔ 7 نومبر کو وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ ججز کا ہاؤس رینٹ بڑھا دیا تھا اور 3 لاکھ روپے کیا، جوڈیشل الاؤنس 4 لاکھ سے 11 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کبھی تمام پاکستانی میڈیا کا مرکز نگاہ ہوا کرتی تھی، اور ملکی میڈیا کی زیادہ تر ہیڈ لائنز سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی بنا کرتی تھی۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ عملی طور پر 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، اور عام نوعیت کے تمام مقدمات سپریم کورٹ، جبکہ آئینی نوعیت کے مقدمات اب آئینی بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس طرح سے مرکز نگاہ نہیں رہے، اور ان کے پاس کوئی اختیارات بھی نہیں رہے جس طرح ان کے پیش رو چیف جسٹسز کے پاس ہوا کرتے تھے۔ ان کے پیش رو چیف جسٹسز صاحبان کے زمانے تک وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہر وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھا کرتی تھیں، اور ہر مسئلے کا حل سپریم کورٹ کے اندر ہی ڈھونڈا جاتا تھا۔ موجودہ چیف جسٹس کے دور میں آئینی بینچز کی تشکیل ہوئی، جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن شامل تھے، لیکن انہوں نے آئینی بینچز کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ لیکن آئینی بینچ نے اب تک مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو ہی مقدم رکھا ہے، اور آئینی ترامیم پر سوال اٹھانے سے گریز کیا ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ تو ہیں جوڈیشل کمیشن کے، لیکن وہاں پر ان کا کوئی بھی فیصلہ نہیں مانا جاتا، اور حکومت کے لوگ آتے ہیں، بینچ بنا کر چلے جاتے ہیں، اور وہ بینچ بھی حکومت کی مرضی کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ یہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس طرح چیف جسٹس کے انتخابات کے طریقہ کار کو تبدیل کیا گیا، اگر پرانا طریقہ کار رائج ہوتا تو جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نہیں بلکہ ان کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے جو نظریات ہیں، اپنی جو ان کا مائنڈ ہے، ان کے جو میرٹ کے اوپر فیصلے ہیں، ان سے پیچھے وہ نہیں ہٹے، اس لیے وہ چیف جسٹس بھی نہیں بنے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے، جس طرح آئینی انصرام کے تحت سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنایا گیا، وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے جس کے خلاف درجن بھر سے زائد درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہو چکی ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اس سلسلے میں چیف جسٹس کو خط بھی لکھ چکے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے، لیکن یہ معاملہ تاحال ابھی تک زیر التوا ہے۔